अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी के दरमियान बहुत बड़ी गेम पड़ गई है, जिसे सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। इससे आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि एक्चुअली पाकिस्तान में हुआ क्या है। ये कहानी शुरू होती है जनवरी में। सबसे पहले ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे देती है। तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला जाता है जनवरी की 11 तारीख को गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील लेकर। अब इस अपील को तसल्ली से सुना जा सकता था, जैसे कि अभी एक अपील आई है PMLN की, जो 2 महीने के बाद सुनी जाएगी। जैसा कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, तसल्ली से सुने जाएंगे। ऐसे ही इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट तसल्ली से सुन सकती थी, लेकिन फौरी तौर पर एक बेंच बनाया गया जिसकी सरबराही काजी साहब कर रहे थे, और उन्होंने दिन रात करके इस केस को सुन के फटाफट 2 दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया और उनके खिलाफ ये फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के वकला ने वहां खड़े होकर अदालत में कहा था कि सर, कल को हमारी मखसूस नशिस्तों वाला मामला फंस जाएगा। तो काजी साहब ने कहा कि हम बैठे हैं, फिर आ जाइएगा, तो हम उसको उस वक्त देख लेंगे। तो ये याद रखिए कि 13 तारीख को ये फैसला आया, और इस फैसले की वजह से पाकिस्तान का इंतखाबी पूरा प्रोसेस मुतनाज़ हो गया। एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इस फैसले के जरिए इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को पाकिस्तान के लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशान पर ठप्पे लगाए और पाकिस्तानियों ने उस पार्टी को जितवा दिया। अब ये तो वो कहानी है जो आप सारे जानते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है उस वक्त जब ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों वाला। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तो पता चलता है कि बल्ले का निशान छीनने वाले फैसले ने ही सारी तबाही फेरी है। अब जब जब बल्ले का जिक्र होता है, काजी साहब परेशान होते थे। इस बेंच के अंदर जो फुल कोर्ट बैठा हुआ था, मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला या जस्टिस मंसूर अली शाह, इवन आयशा मलिक, कोई भी हो, कोई भी जज जब भी बात करता था या कोई वकील बात करता था बल्ले का निशान छीने जाने के हवाले से कि हमारी पार्टी फारिग हो गई उसकी वजह से, तो काजी साहब इरिटेट होते थे और बार बार काजी साहब ने कहा कि मैंने सिर्फ बल्ले का निशान एक सजा के तौर पर लिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं किया था। तहरीक इंसाफ बतौर जमात वहां मौजूद थी। PTI के वकला ने वहां साबित कर दिया कि आप कह तो रहे हैं कि जमात मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें फारिग कर दिया और उन्होंने कहा कि आप किसी जमात का हिस्सा हैं ही नहीं और आपका तो हमने टिकट ही नहीं लेना। अब जब ये सूरत हाल बन गई, तो अब आपके सामने हम खड़े हैं इस हालत में कि हमारे आज़ाद जीते हुए उम्मीदवार कोई इधर है कोई उधर है, और हमारी मखसूस नशिस्तें जो हमारा हक हैं वो भी हमें नहीं मिल रही, बल्कि वो PDM जमातों को दी जा रही हैं। अब इस पर काजी साहब ने बड़ा क्लैरिटी के साथ एक बात की अपने फैसले में। मुझे आज दोबारा आपको उस फैसले का एक हिस्सा पढ़कर सुनाना है। ये 2 लाइनें हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। काजी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। अब आ जाए असल लाइन की तरफ, जो इसके बाद की लाइन थी। वो लाइन क्या कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी केस फैसले की गलत तशरीह की है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 2 जजेस हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पूरा, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या, मैं 2 हिस्से कर देता हूं इसके, एक PTI और बाकी सारी जमातें। तो बाकी सारी जमातों को इन 2 जजेस पर तो एतबार है, इनके ऊपर तो वो उंगली भी नहीं उठा सकते। एक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और एक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और भी जजेस हैं, लेकिन ये 2 तो बहुत क्लियर कट कंपनी सरकार के साथ खड़े हैं। अब ये जो 2 जजेस हैं, इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस के फैसले की गलत तशरीह की है। बड़ा क्लियरली उन्होंने फैसले के अंदर ये फरमा दिया।
اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے، ذرا ان کی سٹیٹمنٹ سنیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر کس قسم کا جواب دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کل پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کا پیراگراف نمبر 2 یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس جملے سے میں یہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر پہلا جملہ میں آپ کو دوبارہ سناؤں گا۔ یہ کہتے ہیں، مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، اور پھر آگے ساری تفصیلات انہوں نے لکھ دی ہیں۔ اب آ جائیں واپس اس جملے پہ جو قاضی صاحب نے بولا۔ قاضی صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل کہہ رہے ہیں، اور باقی سارے ججز بھی اس کو بار بار کہہ رہے ہیں، یعنی زیادہ تر ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک فیصلہ کیا تھا، قاضی صاحب نے الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی، یعنی اس فیصلے کی روح پر عمل نہیں کیا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی زیادتی اور غلطی ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کا پروسیس متاثر ہوا۔ اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے کی غلط تشریح کی، یہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس کے بدلے میں الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز یہ کہہ رہی ہے کہ مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے غلط کیا، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں، میں نے کوئی غلط تشریح نہیں کی۔ اب اس کے بیچ میں ایک خبر ہے جو بہت بڑی ہے، اور اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، اور یہ خبر دیا مطیع اللہ جان نے۔ مطیع اللہ جان سینئر صحافی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ 13 جنوری کے فیصلے کے دنوں میں اور اس کے بعد کے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان کتنی ملاقاتیں کب ہوئیں، اس کو چیک کروایا جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، قاضی صاحب نے بلا چھین لیا، الیکشن کمیشن کی خواہش یہ تھی۔ اس کے بعد مطیع اللہ جان کے بقول ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، تو جب ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس فیصلے کے بعد، تو پھر فیصلے کی غلط تشریح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ الیکشن کمشنر اگر جائے گا اور چیف جسٹس کو ملے گا تو وہ آئینی اور قانونی معاملات پر ہی بات کرے گا نا، وہ کسی آئینی اور قانونی مسئلے کو ہی سلجھائے گا نا۔ تو اس مسئلے پر دونوں کے درمیان آج اختلاف کیوں ہے؟ دونوں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، چیف الیکشن کمیشن ڈال رہے ہیں قاضی پر کہ نہیں، جو آپ نے کہا ہم نے وہی کیا، ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی، جبکہ قاضی صاحب ڈال رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر کہ نہیں، جو میں نے کہا آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ تو عدالت کچھ کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن اور کچھ کہہ رہا ہے، اور عدالت اس وقت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس پر تحریک انصاف کو ایک انکوائری کرانی چاہیے، تحریک انصاف کو یہ کیس دائر کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ یا تو قاضی صاحب اور ان کی سپریم کورٹ سچ بول رہی ہے، یا پھر چیف الیکشن کمشنر اور ان کا پورا الیکشن کمیشن سچ بول رہا ہے، تو اس کا پروب کیا جائے۔ دیکھیں یہ پھنسے کہاں پہ ہیں، جو بات سپریم کورٹ نے کہہ دیا، یہاں الیکشن کمیشن پھنس گیا ہے۔ اب اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آ جاتا ہے ایک ریفرنس، تو اس معاملے میں بہت بری طرح پھنس جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ اس بندے نے اور اس کے ادارے نے غلط تشریح کی ایک فیصلے کی، پورے کا پورا الیکشن متنازع کر دیا، اور اسی بنیاد پہ الیکشن کا عدم ہو سکتا ہے اگر دوبارہ یہ کیس لگ جاتا ہے، یعنی اگر یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں آتا ہے دھاندلی والے سلسلے میں، 8 فروری کی دھاندلی والا معاملہ اگر سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے اور وہ کیس چلتا ہے، تو اس کیس کے فیصلے کو، یہ جو فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کو ریفرنس کے طور پر اس کیس میں رکھا جائے گا، اور وہاں پہ کہا جائے گا کہ کیونکہ اس الیکشن میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی بنا پر الیکشن سے باہر کیا گیا، اس لیے یہ پورا الیکشن تو متنازع ہو گیا، لہٰذا الیکشن پاکستان میں دوبارہ کروائے جائیں۔ اور اسی بنیاد پر خواجہ آصف روزانہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن کل عدم ہونے کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ ہو جائے گا۔ اکتوبر کا نام وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ اکتوبر میں قاضی صاحب جا رہے ہیں اور ان کے رکنے کے امکانات اب بہت کم ہیں۔ تو مریم نواز کا غصہ بھی بجائے، یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ 4 مہینے کسی کی حکومت کو ہوئے ہوں، کمزور ترین حکومت بھی ہو، تو بھی 4 مہینے میں کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتی جو مریم نواز نے کیے کہ ہمیں 5 سال دیے جائیں۔ اب وہ ججز پر چڑھائی کر رہی ہیں، خاص طور پر ان ججز پہ جن کے وہ دن رات کلمے پڑھتے تھے۔ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ مریم نواز انہی ججوں اور ان کے فیصلوں کی تعریفیں کر رہی ہیں اور انہیں آئین اور قانون کے لیے بڑے ہیرے جج قرار دے رہی ہیں۔ تو یہی ججز آج دوسرا فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو ججز برے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔
اب جب جسٹس عالیہ نیلم اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ میرے 8 ٹریبیونل کے جج جو ہیں مجھے ان پر ٹرسٹ ہے یہ اپنا کام کریں گے، اب وہ بھی ججز کو بدل نہیں رہی، جب وہ ججز کو نہیں بدلیں گی تو اسی مریم کے منہ سے آپ آگ نکلتی دیکھیں گے لاہور ہائی کورٹ کے خلاف بھی، کیوں حالانکہ چند دن پہلے ان کے ساتھ سیلفیاں بن رہی تھی، ٹک ٹاکس بن رہی تھی جب ان کا حلف ہو رہا تھا۔ اب آ جائیں اس معاملے پہ کہ بنے گا کیا، یا تو چیف الیکشن کمشنر جھوٹ بول رہا ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جھوٹا ہے، اب یہ دونوں پھنس گئے ہیں، یا تو قاضی صاحب پھنس گئے یا تو چیف الیکشن کمشنر پھنس گئے، اور اگر ان دونوں کی ملاقاتیں ثابت ہو گئیں جو مطیع اللہ جان نے نقطہ اٹھایا ہے تو پھر یہ دونوں پھنس گئے اور پاکستان کا الیکشن پوری طرح متنازع ہو گیا۔ اب قاضی صاحب اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی سے ہٹ بھی جاتے ہیں تو یہ معاملہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ بلا پیچھا کرتا رہے گا، یہ کروڑوں عوام کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے، سپریم کورٹ جیسی عمارت کے اندر بیٹھ کر یہ زیادتی کی گئی، اب یہ زیادتی پیچھا کرے گی کیونکہ لوگوں کی بد دعائیں بھی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔